یہ سوال جناب عبداللہ یاسمین خان صاحب کا ہے جو ومبلڈن میں رہتے ہیں. وہ تشریف نہیں لا سکے. اچھا. آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے سوال لکھ کر بھجوایا ہے. وہ مسلمان طبقہ جن کا تعلق فنڈامنٹلسٹ مسلمانوں سے ہے جہاد کو قرآن اور سنت کے مطابق دوبارہ اسی اہمیت کے ساتھ شروع کرنے کے حق میں ہے جیسے اول زمانہ اسلام میں ہوا تھا. اب حالات کچھ اور ہیں. حضور کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ پہلے تو اب کافی سنجیدہ بحثیں ہو چکی ہیں. فنڈامنٹلسٹ کا ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں. ایک صاحب یہ تقریر فرما رہے تھے کہ فنڈامنٹلسٹ اصل میں پنجابی لفظ ہے. وہ سمجھتے ہیں فنڈ یہ فلاں فنڈ یہ پنجابی لفظ ہے. تو کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر فنڈ اکٹھے کرتے پھرتے ہیں. یہ واقعہ تو ایک شخص کو سنا ہے لطیفہ. لیکن فنڈامنٹلسٹ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. فنڈامنٹلز یا قرآن ہے جن کو شریعت کی جڑیں قرار دیا جاتا ہے وہ فنڈامنٹلز ہیں. اصول شرع ان میں قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، اور پھر اگر ان کی کہیں مل نہ سکے ان میں کوئی چیز تو پھر اجماع. یہ فنڈامنٹلز ہیں. جن کو آج کل فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے یہ مشرق کے ازمنہ وسطیٰ کے علماء کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. نہ قرآن کی طرف جاتے ہیں نہ سنت کی طرف جاتے ہیں. جتنا چاہیں آپ ان کو درمیان کے زمانے سے کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانے کی کوشش کریں یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. ایک تجربہ کرنے سے میں ابھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ ان سے پوچھیں کہ تم یہ بتاؤ کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس کے عقیدوں کی تفصیل سے تمہیں اختلاف ہو تو کیا تمہیں حق ہے کہ اسے غیر مسلم کہہ دو باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ وہ کہیں ہے کیونکہ اسلام صرف کلمہ پڑھنا نہیں اور بھی باتیں ہیں. اگر کوئی ہم ان میں نہیں دیکھیں گے باتیں اسلام والی تو ہمیں حق ہے ہم اسے غیر مسلم قرار دے دیں. اگلا سوال یہ کریں تم فنڈامنٹلسٹ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فنڈامنٹلسٹ کوئی تھا؟ ساری زندگی میں ایک مثال دکھاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسے شخص کو غیر مسلم قرار دیا ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو. ایک واقعہ نہیں. یہ فنڈامنٹلسٹ کہاں سے ہو گئے جو فنڈامنٹل کے منکر ہو گئے؟ اپنی مرضی کے عقائد ظلم کرنے کی خاطر بنی نوع انسان کی گردن جھکانے کی خاطر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا نام فنڈامنٹل رکھ دیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی ایک بنیاد قرآن میں موجود تھی. قرآن کریم نے خود فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ گواہی دیتے ہیں قسمیں کھا کر کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ تو واقعتاً اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر فرمایا لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ایمان نے تو ان کے دلوں میں جھانک کے بھی نہیں دیکھا. اور پھر فرمایا کہ یہ بہانہ بنا رہے ہیں اپنے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے ایمان کا دعویٰ، ان کا کوئی ایمان سے کوئی اسلام سے تعلق نہیں. اس کے باوجود فرمایا کہ تو ان کو کہہ دے کہ تم مومن نہ کہا کرو اپنے آپ کو مگر مسلمان کہلانے کا تمہارا حق قائم ہے. تم مسلمان کہنا چاہتے تو کہتے رہو. قولوا اسلمنا، خدا فرما رہا ہے مسلمان نہیں ہیں مگر ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ جہاں تک بنیادی انسانی حق کا تعلق ہے اے محمد ان کو یہ حق دے کہ اگر وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں تو مان کے مسلمان. اس حق کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شان کے ساتھ بلا استثناء تمام انسانوں کے حق میں اس طرح استعمال فرمایا کہ اس سے یعنی آسمان مذہب پہ گویا نئے درخشندہ ستارے پیدا ہو گئے. ایک موقع پر
میں مثال دیتا ہوں، اپنا حق تو استعمال کرنے کا سوال ہی نہیں تھا خدا کے منشاء کے خلاف. ایک مسلمان نے ایک جنگجو مخالف کو بڑی محنت کے بعد پچھاڑ دیا. لڑائی ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا. جب اس کی گردن پر وہ چھری پھینکنے لگا، یعنی تلوار پھینکنے لگا، تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے. اس نے کہا اب اللہ ایک ہے، اب تو جان بچانے کی خاطر کر رہا ہے. اس نے پھر بھی چھری پھیر دی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے واقعہ بنایا اپنی طرف سے تعریف لینے کی خاطر، کروانے کی خاطر، شاباش لینے کے لیے، تو راوی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی کبھی اتنا غضبناک نہیں دیکھا. آپ بار بار فرماتے تھے حلا شققت قلبہ ہو، حلا شققت قلبہ ہو. ظالم تو نے سینہ پھاڑ کے پہلے دیکھ تو لینا تھا کہ وہ اندر سے سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. مطلب تھا کہ انسانی دل کے راز پر خدا کے سوا آگاہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تیرا کیا جواب ہوگا جب اس کا کلمہ تیرے سامنے گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا. یہ ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مولوی کافر گر فرقوں کے فرقے کافر بنا بنا کے نکالی جاتے ہیں، اور وہ کہتا رہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے نہیں، بالکل نہیں، ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں اسلام نہیں ہے. ان کو فنڈامنٹلسٹ کہنا کتنا بڑا ظلم ہے. اس لیے اصطلاحی غلط استعمال کی جا رہی ہے. اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ حضور یہ آخری سوال ہے.